یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان۔ ناظرین، آپ ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں۔ رنگ و نور کی یہ محفل خاص آپ کے لیے سجائی جاتی ہے اور آپ سے گفتگو کا سلسلہ بھی رہتا ہے۔ ابھی ہم بریک پہ گئے تو آپ کے سامنے بہت خوبصورت قوالی بھی پیش کی گئی، کن فیکن، اور یقیناً ہم اب واپس آ چکے ہیں یہاں اپنے پینل کے پاس۔ ہمیں اضافہ ہوا ہے، آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ علامہ نقشبندی صاحب یہاں پر موجود ہوتے ہیں، ان کو ایک بار پھر ویلکم کرتے ہیں۔ فائزہ کامران ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ اور ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، بہت مشکل سے یہاں تک پہنچی ہیں، ہماری شیف ہیں۔ کس طرح سے ہم ان کو یہاں پر لے کے آئیں ہم آپ کو بیان نہیں کر سکتے کہ کہاں کہاں ان کی گاڑی رکی اور کہاں کہاں پھنس گئی، لیکن فائنلی وہ یہاں پر موجود ہیں۔ کیونکہ وہ نہیں آتی تو آج پھر ہم افطار شاید ہمیں بارش کے قطروں سے ہی کرنا پڑتا ہے، اتنا زیادہ یہاں پہ کال پڑا ہوا تھا چیزوں کا۔ السلام علیکم میرا۔ وعلیکم السلام علی، کیسے ہیں؟ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل خیریت سے ہو۔ بہت راستوں میں پانی تھا، ٹریفک بہت جام ہے۔ ہاں، لیکن خوشی بھی ہو رہی ہے کہ بارش تو ہے، موسم بہت خوشگوار ہے، گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے، اچھے گرین سے ہو گئے ہیں۔ ہاں، اور جب بارش ہوتی ہے تو پولوشن بھی جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ بالکل سنا ہے میں نے کہ پہلی جب بارش ہو نا تو اس میں نہانا نہیں چاہیے، پہلی بارش اس میں نہانا نہیں چاہیے، کیونکہ اوپر سے جب آ رہا ہوتا ہے تو مختلف قسم کے گرد و غبار جو بھی فضاؤں میں معلق ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ آتا ہے، تو وہ اس کو اگر نہانے سے بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد یہ میں نے سنا ہے، اور اس کے بعد جب دوسری بارش ہو یا پھر جو بارش ہوتی جاتی ہے اسے نہانا بھی چاہیے۔ دوسرا حدیث شریف میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اس بات کو تو انکار نہیں کہ سورہ فاتحہ میں شفا نہیں ہے۔ اب سورہ فاتحہ کو اگر بزرگ فرماتے ہیں کہ بارش کے پانی کو اگر اس سے زعفران بنا کر اگر سورہ فاتحہ کو لکھا جائے تو اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ جیسے زمزم سے اگر آپ نے سورہ فاتحہ کو لکھا تو تاثیر بڑھ جائے گی، اسی طرح اگر بارش کے پانی تو اب ایسے افراد، اچھا یہاں پر بھی بزرگوں نے فرمایا کہ آپ وہ پانی جو زمین پر نہ گرے بلکہ آپ نے کوئی برتن رکھ دیا، وہ پانی ڈائریکٹ اس برتن میں رہا جیسے وہ آ جائے، یعنی کہ پانی زمین پر جمع ہو گیا، آپ نے اس کو لیا، وہ نہیں، اس کو آپ نے لے لیا اور اس سے اگر آپ زعفران ڈال کر اور سورہ فاتحہ لکھے تو وہ بیماریاں جو مایوس ہو چکا ہو اس بیماریوں سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، یہ بہت اچھی نئی ہمیں بات بتائی۔ ارم یہ بتائیے کہ آج کیا ارادہ ہے؟ سوچا آپ نے کچھ ہوگا کیونکہ آپ کا تو ان ایڈوانس چل رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ناظرین کے لیے کوئی خاص چیز ہے جو بنانے کا ارادہ؟ بالکل تھوڑی سی ڈیفرنٹ چیز ہے، اور دیکھیں کیا بناتی ہوں جب میں کچن میں جاؤں گی تو میں تو کہہ رہا تھا آج گرم گرم کڑک پکوڑے ہو، اور وہ پکوڑے جو پیاز ہے نا جیسے کرسپی رنگ والے ہیں، ہو، پھر اس کے بعد اللہ کرے اس وقت بارش ہو، افطار کے وقت بارش ہو اور اس وقت گرم گرم پکوڑے ہوں اور ساتھ میں پھر کیچپ ہو تو ماشاءاللہ۔ میٹھے میں سوئیاں بھی بڑی اچھی لگتی ہیں۔ آپ روزہ توڑوا ہی دیں کسی طرح۔ اللہ اکبر۔ اصل میں نفس سے مقابلہ کرنے کے لیے ایسی سی باتیں کی جائے اور اس کے بعد پھر بندہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے تاکہ زیادہ ثواب ہو۔ چلیں بہت بہت شکریہ۔ یہ تو ایک لائٹر نوٹ، یقیناً موسم بھی اچھا ہے اور ہمارے دل بھی یقیناً اس وقت بہت صاف ہیں، مزیدار ہیں، اچھا لگ رہا ہے۔ اور ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ سوالات بھی علامہ صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ بھی میں نے آپ سے پوچھنے ہیں، اس کے بعد پھر موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کون بول رہی ہیں، کہاں سے؟ میں شمیم بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی شمیم، آپ کیسی ہیں؟ لاہور ٹھیک ہے، خیریت سے؟ لاہور میں بھی بارش ہو رہی ہے کیا؟ نہیں بھائی، تھوڑے دن پہلے ہوئی تھی، ابھی تو نہیں ہوئی۔ آپ کے یہاں تو ہوتی رہتی ہے بارش ویسے؟ جی ہوتی رہتی ہے۔ ہاں لاہور میں ہوتی رہتی ہے، پنجاب میں ہوتی رہتی ہے، اسلام آباد کافی ہوتی ہے جی تو، لیکن کراچی والوں کے لیے یہ تھوڑا نیا ہوتا ہے، اس لیے ہم لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں۔ بھائی ہمارے لیے بھی دعا کیجیے نا کہ ہمارے ہاں بھی ہو جائے۔ بالکل بالکل، میں کوشش کروں گا کہ کل پرسوں جس وقت ویسے بھی آپ کے لیے خاص طور پہ دعا، کیونکہ جب ہم نے یہاں کے لیے کی تھی تو بالکل علامہ صاحب کی دعا سے بارش ہو گئی تھی۔ علامہ صاحب نے واقعی، علامہ صاحب آپ سے ڈر لگنے لگا، اب آپ دعا تو دے رہے ہیں، کہیں کوئی خطا ہو جائے تو کہیں بد دعا نہ دیجیے گا۔ مسئلہ یہ ہے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کا اگر کسی کچھ کہنے پر اگر کوئی حیرت انگیز معاملہ ہو جائے تو اس پر اس کو خوش نہیں ہونا چاہیے، وہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ وہ اپنی قدرت کا اظہار کیسے کر دے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بزرگ سے ان کے مریدوں نے آ کر کہا کہ اگر ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ تشریف لے چلیں اور آپ دعا فرمائیں۔ آپ آئیں اور آ کر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اور اچھا آپ نے اس علاقے والوں سے کہا کہ اب تب سب کے سب جمع ہو جانا اور اپنے جانوروں کو بھی لے آنا، ساتھ میں جو بھی آپ کے پاس جانور ہیں ان کو بھی لے آنا، اور ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ کبھی بھی میں نے تیری نافرمانی نہیں کی ہے،
تو جانتا ہے میں نے ہمیشہ تیرے حکم کے مطابق چلا ہوں، اور تو جانتا ہے کہ یہ مجھے لے کر آئے بارش کے لیے، یہ اللہ، اور یہی مجبور ہیں، اور یہ مجبور ہے، ان کے ساتھ وہ مخلوق بھی آئی ہے، جانور، جنہوں نے گناہ نہیں کیا، یہ اللہ بارش کو نازل کر دیں۔ یہ کہنا تھا کہ فوراً بارش شروع ہو جائے۔ اللہ والوں کی دعا میں کئی بڑی تاثیر ہو۔ بالکل بے شک ہے۔ ناظرین، ہم نے آپ کے ساتھ سحری میں ایک یقیناً ہمارا جو موضوع تھا وہ ہم نے شروع کیا تھا، اور اب علامہ صاحب ہیں، ان سے بھی میں ضرور سوال کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ صاحب مجھے بتائیے کہ جنت اور جہنم کو ماننا اور اس پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلے یہ کتنا ضروری ہے؟ ہاں، بڑا دلچسپ سوال ہے آپ کا۔ اصل میں دیکھیے، ایک ہوتا ہے زبان سے اقرار کرنا، اور ایک ہوتا ہے دل سے تسلیم کرنا۔ زبان سے اقرار کرنے والے کو مسلمان کہا جائے گا، دل سے ماننے والے کو مومن کہا جائے گا۔ اسی لیے جب ایک شخص حضور کے بارگاہ میں آئے اور انہوں نے آ کر پوچھا مل اسلام، اسلام کیا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم گواہی دے کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں، گواہی دے، بولو، تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تؤتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، اور اسی طرح فرمایا تصوم و رمضان، رمضان کے روزے رکھو۔ یعنی وہ کام جو ظاہری طور پر جو ہو جائے اس کو اسلام کہا جاتا ہے، اور اس پر عمل کرنے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اسی شخص نے آنے والے نے پوچھا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے، آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، کہ تو یہ مانے، تو ایمان لائے کہ اللہ پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، اس کی تقدیر پر ایمان لائے، اس کی خیر یعنی تقدیر خیر اور شر پر، سب پر، یعنی خیر بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو بھی کچھ اس طرح کے مصائب ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ایمان لایا جائے۔ پھر اس میں قیامت پر ایمان لانے کے تقاضوں میں پھر یہاں پر ہے کہ قیامت کے منظر، قیامت کے معاملات پر ایمان لایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس قیامت کے بعد جو جنتی ہوگا، اس کا جو مومن ہوگا، جو مسلمان ہوگا، جو اللہ کی توحید کو ماننے والا ہوگا اور رسولوں کی رسالت کو ماننے والا ہوگا، خواہ وہ امت محمدیہ میں سے ہو یا دیگر امت میں، مگر صحیح معنی میں توحید کو ماننے والا ہو اور تمام نبیوں کی رسالت کو ماننے والا ہو، اس کا آخر ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اور نہ ماننے والا، انکار کرنے والا، ملحد جو ہوگا، انکار کرنے والا ہوگا یا منافق ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ اب یہ جو قرآن میں نصوص قطعیہ سے واضح طور پر بتا دیا گیا، جو آیات قرآن پاک کی نصوص قطعیہ سے واضح ہو جائے اس کا ماننا ضروری ہوتا ہے، اور اس کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ قیامت کا انکار کرے کہ نہیں کوئی مر کر کوئی نہیں اٹھتا، اس نے قیامت کا انکار نہیں کیا، بلکہ اس نے اس نصوص قطعیہ کا انکار کیا جو قرآن پاک میں وارد ہیں، ذکر ہے۔ اس نے جنت کا، جو قرآن پاک میں مختلف انداز میں جنت کا ذکر ہے، سورہ رحمان میں جنت کی حوروں کا ذکر ملتا ہے، سورہ بقرہ میں جنت کی نہروں کا ذکر ملتا ہے، جنت میں جانے والوں کا ذکر ملتا ہے، جنت میں رہنے والوں کے انداز کا ذکر ملتا ہے۔ اب وہ سارا کا سارا ذکر نصوص قطعیہ صراحت کے ساتھ واضح انداز میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اب وہ آیات قرآنیہ جو واضح ہو، محکم ہو، اور اس میں واضح انداز میں بتا دیا جائے، اب اس کا انکار کرنے والا کافر ہوگا اور ماننے والا مومن ہوگا۔ مجھے ایک اور بات بتائیے گا کہ جنت کی الگ، جیسے اس دنیا کے اندر ہم یہاں پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ اچھا ایریا ہے تو وہ ڈیفنس ہوگا، تو وہ فلاں ہوگا، وہ کلفٹن ہوگا، وہ یہ ہے۔ جب جنت کے درجات کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں تو ذہن میں ایسا کچھ آتا ہے کہ جیسے الگ درجات ہیں، تو کیا یہ الگ الگ، جیسے وہ امریکہ ہے، یہ سعودی عرب ہے، یہ پاکستان ہے، یہ اس کے درجات کچھ اس طرح ہیں یا اس کا لیول کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ بڑا آپ نے دلچسپ سوال کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جنت میں جانے کا طریقہ بتا دوں۔ سب سے پہلے تو وہ ہو جائے نا، اس کے بعد پھر وہاں جا کر درجات کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ ابھی تو ہم سنیں گے علماء کی زبان سے قرآن کی درجات، تو ہم نے سنے نا کہ درجات ہیں۔ ہاں درجات ہیں، 100 درجات ہیں، 100 درجات ہیں جنت کے، اور اس کے طبقات ہیں، اور اس میں آگے میں عرض کروں گا، قرآن کی آیت بھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ مگر میں چاہ رہا ہوں پہلے جنت میں جانے کا طریقہ، تاکہ جانے کا طریقہ پتہ چل جائے تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اور آسان ہو جائے گا۔ سورہ مومنون میں اللہ رب الجلال فرماتے ہیں کہ 7 یا 8، اب میں آیت پڑھوں گا تو اس سے بات ہو جائے گی کہ 7 بنتی ہیں یا 8 بنتی ہیں۔ وہ باتیں اگر کوئی اپنا دے گا تو اللہ رب الجلال اس
کو جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس سے اس کا وارث بنا دیتا ہے. وہ سورہ مومنون میں آتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گیا. اب مومن کون ہے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتا ہے، اپنی نمازوں میں خشوع کرتا ہے. ہماری نمازیں چلتی ہیں، ہمارا تصور کہیں ہوتا ہے، ہمارا خیال کہیں ہوتا ہے. ایک تو بہت سے لوگ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، پڑھنے والے جو پڑھتے ہیں ان کا خیال کہیں، وسوسے کہیں، ابھی روٹی بنانا ہے یہ بھی خیال، روٹی کھانا ہے یہ بھی خیال، یا پھر کہیں جانا ہے تو اسی جلدی میں جلدی یہاں پڑھ جانا ہے وہاں جانا ہے. قرآن نے پہلی بات فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتا ہے. اور فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اور بیکار چیزوں سے اعراض کرتا ہے. بیکار چیزوں سے اعراض کرتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسی یعنی بیہودہ باتیں نہیں کرتا. ہمارے یہاں آج ہم جہاں پر بھی کوئی دو بندے بیٹھیں گے یقیناً وہاں بیکار باتیں شروع، کوئی نہ کوئی بات ضرور کرے گا ایسے ہی بیکار. اگر ایک بریک لے لیں اور واپس گفتگو کا سلسلہ کریں. میں نے بھی شروع میں یہ بات کی تھی اور کافی تفصیلاً کی تھی کہ آج کوئی محفل جو ہے وہ انکمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک غیبت نہ ہو، حسد جلن نہ ہو. ڈسکشن کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن وہ جلن جو ہے نا وہ دل میں اگر ہے تو وہ حسد کینہ جو بغض جو ہے وہ، تو ہم یہ گفتگو کریں گے. اور وہ سب سے چھوٹی وہ بات کون سی ہے جس کے ذریعے آپ پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ پہلے اس پہ اور پھر اس کے بعد درجات کے اوپر بھی بات کریں گے. کیپ واچنگ یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان. یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے اور بڑا خوشگوار ہم لوگوں کا آج موڈ ہے، کراچی والوں کا خاص طور پہ. ہر مشکل کے باوجود بھی آج مسکرا رہے ہیں. ابھی ہم یہاں پہ گفتگو کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ میں ہم جنت کے درجات کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے کہ وہ کیا ہوں گے، کدھر ہوں گے. جنت میں عمر کیا ہوگی؟ تو وہ کہیں علامہ صاحب کہنے لگے 30 سال ہوگی، میں نے کہیں شاید 25 سال پڑھا تھا. ارم آپ کے ذہن میں کیا ہے، کیا عمر ہونی چاہیے؟ میرے خیال سے عمر جو ہے وہ 20 سے 25 سال ہی ہوگی. لڑکیاں تو کہیں گی سویٹ 16، وہ تو وہاں پہ بھی کہیں گی کہ ہمیں. نہیں، لڑکیاں واقعی کم عمر کی ہوں گی. میرے خیال سے لڑکیوں کی عمریں اتنی ہوں گی کہ 16 سال. یہ آپ نے کیا بات کر دی ارم کی لڑکیاں کا کیا مطلب ہے عمر؟ انسان بڑے چھوٹے سا بھی ہوں گے وہاں پہ. میرا خیال ہے عمر تو نہیں، جنت میں تو سب کی عمر جو ہے وہ ایک ہی ہوگی. اچھا، میں نے کہیں شاید مجھے صحیح سے تھوڑا یاد نہیں ہے کہ روح کی جو عمر ہوتی ہے وہ 12 سال ہوتی ہے. روح کی؟ ہاں، انسان کے اندر جو روح ہے اس کی عمر کہتے ہیں کہ وہ 12 سال کی ہی ہوتی ہے. اس کے بارے میں آپ سے سوال کروں. اصل میں دیکھیں، سب سے پہلے تو اللہ رب الجلال نے جب ارواح کو، یہ ہم سب کی روحیں یہ نہیں ہوئی کہ جب ہم پیدا ہوئے تب ہماری روح پیدا ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے بس، بلکہ عالم ارواح میں سب کی روحوں کو جمع کیا، سب کی روح میں. اور پھر اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب سے پہلے جس روح میں سب سے پہلے جس نے اپنے رب کی ربوبیت کا اقرار کیا وہ ذات مصطفیٰ تھی. اور یہ روح کو روح اعظم کہا جاتا ہے. اور پوچھا گیا صوفیہ سے کہ کیا وجہ ہے اتنے سارے جو ہے اللہ کے بندوں میں فلاں فلاں کو نبی بنا دیا جبکہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، فلاں فلاں کو ولی بنا دیا جبکہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، فلاں فلاں کو عالم بنا دیا جبکہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، فلاں فلاں کو کافر بنا دیا، فلاں فلاں کو مومن بنا دیا. یہ کیوں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہاں صوفیہ نے بڑی کام کی بات فرمائی، روحانی بات فرمائی کہ اللہ کہ جب اللہ نے تمام ارواح کو جمع کر کے جب اقرار فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب سے پہلے جو کہنے والی ذات تھی وہ حضور کی ذات تھی. اور پھر وہ روح تھی روح اعظم، حضور کی روح اعظم تھی. ان کے ارد گرد جو تھے انہوں نے پھر اقرار کیا.
جنہوں نے ان کے قریب تھے انہوں نے اقرار کیا، ان کو مقام نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ اس کے بعد جو ان کے قریب تھے وہ اولیاء کی روح تھے، انہوں نے اقرار کیا خدا کی ربوبیت کا، تو ان کو مقام ولایت سے سرفراز کیا۔ ان سے قریب جو تھے وہ علماء کی روح تھی، انہوں نے اقرار ربوبیت کیا، ان کو جو ہے پھر وہ مقام جو ہے علمیت پر فائز کیا۔ ان سے قریب جو تھے وہ جو ہے وہ مومنین کی روح تھے، انہوں نے رب کی ربوبیت کا اقرار کیا تو ان کو ایمان سے سرفراز کیا۔ وہ روحیں جو دور دور تھی اور اقرار انہوں نے بھی کیا، کافروں کی روح نے بھی اقرار کیا، اس لیے مگر دور تھی، اس لیے وہ کفر ان کو جو ہے وہ انتخاب کیا۔ اسی لیے وہ آ کر وہ کافر بھی اپنے رب کو تلاش کرتا ہے، اور اس کی تلاش میں وہ کبھی بت کے سامنے جھک جاتا ہے، کبھی وہ بچھڑے کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اقرار وہاں کیا تھا یا پہچاننا مشکل ہو گیا۔ تو کیا یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیونکہ ان کی جو روحیں تھیں وہ دور تھیں اور وہ تھا دنیا میں آئے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کس گھر میں پیدا ہوئے، کون سے ملک میں پیدا ہوئے، شاید وہاں دین اسلام نہیں اس طرح سے پھیلا ہوا تھا، تو پھر کیا واقعی دوزخ کے یا جہنم کے مستحق ہوں گے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ انسان پیدا ہو، حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی ہو، کسی کے گھر میں، کافر کے بچے گھر میں بھی بچہ پیدا ہو فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا ابواہ یحودانہ او ینصرانہ، اس کے ماں باپ پھر ان کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، تو ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں وہ اپنے نظریے کے مطابق نہیں چلتا اور پھر وہ بھٹکتا چلا جاتا ہے، چونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ دور تھے اور اس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ دور تھے، اس وجہ سے ان کا قصور کیا ہوا؟ تو اصل میں اللہ رب ذوالجلال نے قرآن فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو راستے دیے، اور علم نجعل لہ عینین ولسان وشفتین وہدیناہ النجدین، ہم نے تم کو ہونٹ نہیں دیے، ہم نے تم کو آنکھیں نہیں دیے، ہم نے تم کو شعور نہیں دیا، ہم نے تم کو سب کچھ دیا، ہم نے تمہیں خیر کا راستہ بھی دیا، شر کا راستہ دیا، عقل بھی دیا، راستہ بھی دے دیا۔ اب تمہاری اپنی کوشش ہے، تم اگر ایسی صورت میں اگر تم جو ہے وہ اچھے طریقے سے چلو گے، واتقا، تم تقوی اختیار کرو گے، تم سچی باتوں کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرو گے، تو تمہارے لیے وہ خیر کا راستہ، صحیح راستہ تمہارے لیے آسان ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، جو بخل کرے گا، جو لاپرواہی کرے گا، جو اچھی باتوں کی تکذیب کرے گا، رد کرے گا، اللہ فرماتا ہے اس کے لیے ہم تنگی والے راستے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ مجبور نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے راستے دینے کے بعد اختیار دیا، اب وہ چلے گا، اب وہ بھٹکتے ہوئے جائے گا تو وہ گمراہ ہوگا، سیدھے راستے پر جائے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ ناظرین، گفتگو کا یہ سلسلہ آپ کے ساتھ جاری و ساری رہے گا، لیکن اس وقت ہم آپ کے ساتھ ایک نعت شریف پیش کرنا چاہتے ہیں۔ فائزہ کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں، اگر ہمیں ایک نعت آپ ضرور سنائیے۔ وہ جن کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ جن کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جن کے وسیلے سے ملی ہے، فردوس بری جن کے وسیلے سے ملی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ جن کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جن کے وسیلے سے ملی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ
مخدوم و مربی ہے وہی وادی کل ہے، ان پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ والشمس دوہا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل صدا کے سوئے حضرت کی لچک ہے، والشمس دوہا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل صدا کے سوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیاء ان کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ وہ ذات کے جو مظہر لولا کے لمحہ ہے، جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے، وہ ذات کے جو مظہر لولا کے لمحہ ہے، جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے، اسرا میں امامت جنہیں نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ مزمل و یاسین و مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نئے الفاظ سے اللہ نے پکارا، مزمل و یاسین و مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نئے الفاظ سے اللہ نے پکارا، کیا شان ہے ان کی کہ جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ ان کا نبی ان کا نبی سب کا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہیں، مخدوم و مربی ہے وہی وادی کل ہیں، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہیں، مخدوم و مربی ہے وہی وادی کل ہیں، ان پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ جن کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جن کے وسیلے
बारकल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आपके सामने फ़ायज़ा कामरान बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रही थी। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, बहुत बेहतरीन आपने पढ़ा माशाल्लाह। एक कॉलर हमारे साथ हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से हैं और क्या बात करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम, कैसे हैं अली भाई? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, बस आपका प्रोग्राम देखा, काफ़ी अरसे बाद आपको टीवी पे देखा है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने देखा। आप अपना नाम बताइएगा। जी मेरा नाम आसफा है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से बात कर रही हैं, चलें जी बेहतरीन। आप कोई सवाल है आपका? हाँ, सवाल से पहले एक बात कहना चाहूँगी अली भाई। ज़रूर फरमाइए। आपने शुरू में कहा था कि उम्रे के और हज का टिकट का कुछ बात की थी, तो मुझे एक भाई से ना उम्रे का टिकट चाहिए। सवाल तो मैं करूँगी, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मुझे उम्रे पे जाना है, मुझे अल्लाह का घर देखना है। अच्छा जी, आप इंशाल्लाह ज़रूर लाइन पे रहिए, प्रोग्राम देखते रहिए। हमने बताया था डैनी डिवाइस आपको उम्रे और हज की जो गाइड है वो आपको देती है, लेकिन बहरहाल आपको जो दीगर इनामात हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। आप हमारी ट्रांसमिशन देखते रहिए, अपना नंबर भी ज़रूर नोट करा दीजिएगा फैबुलस की तरफ से। जी बिल्कुल, सवाल भी आप अपना कीजिए। मेरा सवाल ये है कि हम इस्लामी बैंक में जो अपने पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, इसमें क्या हमें सूद जो देते हैं वो लोग, वो जायज़ है कि नहीं? अच्छा जी, आप देखते रहिए, फैबुलस बुटीक की तरफ से आपको इनाम भी मिलता है और आपके सवाल का जवाब फ़ौरन आपको दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं। अल्लामा साहब, ये जो बैंक हैं, इस्लामी बैंक जो हैं, वो भी क्या सूद दे रहे होते हैं? पहली बात, जैसे इन्होंने बहन ने कहा, चूँकि बाज़ दफ़ा बंदा अपनी मतलब की बात समझता है जैसे इन्होंने, आपने कहा कि वो मैं गाइड वगैरह दूंगा, तो इन्होंने कहा उम्रे पर जाने का टिकट दूंगा। तो बाज़ दफ़ा अपनी मतलब की बात, तो बहन, एक बुज़ुर्गों ने फरमाया कि अगर सूरह फतह में एक ऐसी आयत है जिस आयत मुक़द्दसा को अगर रोज़ाना 70 मरतबा पढ़े रोज़ाना, तो अल्लाह रब्बुल जलाल उस बंदे को या उस बंदी को अल्लाह अपने महबूब या अपने घर की ज़ियारत का शर्फ अता फरमाता है। उसके उस आयत का अगर हम तर्जुमा भी देखें ना, तो वो आयत भी इसी हवाले से मुंसलिक होती है कि सहाबा किराम ने हुज़ूर से कहा, या रसूलल्लाह, हमने ख्वाब में देखा। हुज़ूर ने फरमाया, मैंने ख्वाब देखा कि हम अल्लाह के घर जा रहे हैं, मदीने मुनव्वरा में। आपने देखा कि आप मक्का मुकर्रमा जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर आप उम्रा कर रहे हैं, और आप अलैहिस्सलाम ने ख्वाब बताया। तो सहाबा ने कहा, इसका मतलब आपने ख्वाब देखा, तो अब इसका मतलब हम कई साल हो गए मक्के गए नहीं, उम्रा किया नहीं, तो अब हम चलेंगे। तो ऐसी सूरत में सहाबा किराम ने इरादा किया और रवाना हुए। वह अलग बात है कि फिर उस साल तो नहीं जा सके, चूँकि सुलह हुदैबिया हो गई, अगले साल का सिलसिला हुआ, अगले साल फिर उम्रे पर गए। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लक़द सदक़ल्लाहु रसूल रुया बिल हक़, अल्लाह ने अपने रसूल का ख्वाब सच कर दिखाया। और वो क्या था कि रसूल रुया बिल हक़ के लतदखुलन्नल मस्जिदल हराम, कि आप ज़रूर मस्जिद हराम में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो आमिनीना, अमन के साथ जाएंगे, मुहल्लिकीना रुऊसकुम व मुकस्सिरीना, और ऐसी सूरत में बाकायदा वहाँ जाकर जो उम्रा करके बालों को भी कटवाएंगे। तो इसमें मक्के में दाखिल होना, अमन के साथ जाना, बालों को कतरवाना, हलक करवाना, वहाँ जाकर इबादत करना, वो सब जिक्र जाने का मिल रहा है। सूफिया फरमाते हैं, अगर इस आयत को रोज़ाना 70 मरतबा इस तसव्वुर के साथ कि अल्लाह के घर जाऊँ, मदीने जाऊँ, इसको पढ़े और रोज़ाना पढ़ कर दुआ मांगे, तो अल्लाह रब्बुल जलाल इस दरबार की हाज़िरी नसीब फरमाएगा इंशाअल्लाह जी। ज़रूर, अगर आपकी नीयत है, आपका इरादा है, तो आप ज़रूर पढ़ें। और जो वो सूद वाला उन्होंने एक सवाल किया था, दूसरी बात ये है, एक है इस्लामी बैंक। इस्लामी बैंक में जो बंदा अगर अपने पैसे वगैरह जो जमा करवाता है, तो वहाँ एक होता है बैए मुदारबत। बैए मुदारबत उसे कहा जाता है कि पैसा मेरा हो और कारोबार वो करें, काम वो करें और उसी में वो तिजारत करें, और उस तिजारत पर ये हो जाए कि वो उस बंदे से कह दें कि देखिए 10% आपको इसके प्रॉफिट मिलेगा, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10% मिल जाएगा, या 15% या 20% आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा। मखसूस नहीं किया जाएगा, बल्कि उसका जो है वो ऐसी सूरत में वो परसेंटेज पर मुअय्यन कर दिया जाए, प्रॉफिट पर परसेंटेज मुअय्यन कर दिया जाए।
پھر اس کے بعد وہ وہاں کاروبار میں وہ اسلامی بینک اپنی تجارت میں لگا رہے ہیں، اور وہ تجارت میں لگانے کے بعد اس پر جو ان کو پروفٹ ہوتا ہے اس بیس پر وہ ان کو پرسنٹیج کے مطابق دیں، تو یہ بینک اگر کرتا ہو تو وہ بھی صحیح ہے۔ اور اگر کسی بندے کو پیسے دوں اور اس سے کہوں کہ آپ اسی طرح کاروبار کریں اور اتنا پرسنٹ مجھے دیں اور اس بات پر وہ باہمی رضامندی ہو جائے تو وہ بھی صحیح ہے۔ مگر اس کے برعکس اگر کوئی اسلامی بینک کا نام لے یا ویسے ہی اگر جو ہے وہ پاکستانی جو مختلف بینک کا نام لے اور اس میں یہ کہے کہ 1 لاکھ روپے اگر آپ کے ہے ہمارے پاس تو اتنا آپ کو 1 لاکھ میں منتھلی اتنا ملے گا، 10 لاکھ میں اتنا ملے گا فکسڈ، اگر اسلامی بینک بھی کر دے یا کوئی اور بھی کر دے تو پھر اس صورت میں وہ سود ہو جائے، جائز نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین، آپ ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، علامہ صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، ارم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کو ہم یقیناً کچن میں اب تھوڑی دیر بعد جانا پڑے گا، ہم دیکھیں گے کہ آج کیا ہمارے لیے ڈش بن رہی ہے۔ فائزہ کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو اپنا گفتگو کا سلسلہ بھی آپ کے ساتھ جاری و ساری رکھیں گے۔ ڈونٹ گو اینی ویئر، کیپ واچنگ یا رحیم یا رحمان، رمضان ویل بی رائٹ بیک۔ یا رحیم یا رحمان، رمضان ناظرین، آپ ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اب تک نیوز چینل کی جانب سے۔ آپ کے ایس ایم ایس، آپ کی کالز، آپ کا فیڈ بیک ہمیں موصول ہوتا رہتا ہے، معلوم چلتا رہتا ہے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم کافی لمبی گفتگو کر رہے تھے، یقیناً جنت کے اور جہنم کا جو کانسیپٹ ہے اس کو کلیئر کر رہے تھے، وہاں پہ کیا درجات ہیں، وہاں پہ عمر کیا ہوگی انسان کی، اور اس طرح کے بہت سارے اور سوالات ہیں جو ہم علامہ صاحب کے سامنے رکھ رہے تھے۔ ابھی وقت آ گیا ہے کہ ہم کچن میں جائیں اور وہاں پہ دیکھیں کہ ارم آج کیا کر رہی ہیں۔ جی ارم چلتے آ جائیے۔ علامہ صاحب بھی آ گئے ہیں، علامہ صاحب بھی یقیناً کوئی نہ کوئی آئیڈیا ضرور دیں گے آپ کو کہ آج کیا بنانا چاہیے، کیا کھانا چاہیے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ارم، آج ہم جو بنانے جا رہے ہیں وہ ملائی ویجیٹیبل کوفتہ، ملائی ویجیٹیبل کوفتہ۔ یقیناً چکن کے یا بیف کے یا مٹن کے کوفتے تو لوگوں نے ضرور کھائے ہوں گے، ہاں تو میں نے سوچا سبزیوں کے بھی کوفتے جو ہے وہ بھی بنانے چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ آلو آپ کو پتہ ہے کسی بھی فارم میں ہو جی لوگ جو ہے وہ شوق سے کھاتے ہیں، چاہے وہ اس کے چپس ہوں، چاہے آلو کی ورکیاں ہوں، چاہے کسی گوشت کے ساتھ آپ اسے ایڈ کریں، بالکل، یا کباب ہوں آلو کے۔ تو میں نے سوچا آج ہم بناتے ہیں آلو کے ملائی دار کوفتے، بڑی رچ ریسیپی ہے، بہت مزے کی ہوتی ہے۔ ملائی مینز اس میں ملائی بھی ڈلے گی اور پنیر بھی ڈلے گی، پنیر بھی ڈلے گا، اچھا ٹھیک ہے۔ اور اس کا شیپ اور کلر؟ اس کا شیپ اور کلر جو ہے ظاہر سی بات ہے ڈارک براؤن جیسے گوشت کے بنتے ہیں ویسے نہیں ہوں گے، نہیں ہوگا، لیکن لائٹ کلر ہوگا، لیکن شیپ اس کا اسی طرح ہوگا، راؤنڈ ہی بنے گا۔ اور میٹھے میں ہم بنانے جا رہے ہیں سوئیاں۔ آج سوئیاں بن رہی ہیں، واہ واہ، مزیدار، کیونکہ میں نے سوچا بارش کا موسم ہے اور موسم اچھا ہے تو بڑا دل کرتا ہے اس پہ پکوڑے کھا لو، سوئیاں کھا لو میٹھے میں، بالکل۔ تو میں نے موسم کے ابھی علامہ صاحب نے تھوڑی دیر پہلے جلیبی کی فرمائش کی تھی، تو جلیبی تو خیر آپ کو نہیں ملے گی، لیکن آج آپ کو جو ہے میٹھا مل جائے گا، میٹھا سوئیاں بھی بارش میں لوگ بڑے شوق سے لوگوں کے گھروں میں بنائی جاتی ہیں۔ تو کھائی نہیں ہے، آج افطار میں کھا کر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ چلے ٹھیک ہے، آج آپ رک گئے تو بڑی بات ہمارے لیے ہوگی، آپ رکتے ہیں نہیں کیونکہ آپ کو نماز بھی پڑھانی ہوتی ہے، اس وجہ سے آپ مسجد چلے جاتے ہیں، لیکن اگر کبھی ہمارے ساتھ بھی روزہ کھولیں تو کبھی رک جاتے ہیں، کبھی نہیں رکتے، کبھی یہاں کھول کر جاتا ہوں، کبھی روانہ ہو جاتا ہوں۔ جی بالکل، آپ کا معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کب ہمارے ساتھ رکیں گے کب نہیں رکیں گے، لیکن جو بھی ہمارے ساتھ بنتا ہے ہم ضرور یہاں پہ کھائیں گے۔ کل آپ نے بنایا تھا، کل میں نے بنایا تھا چکن اچار جو کہ بہت اچھا تھا، شاہی ٹکڑے تو اس قدر زبردست تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، بہت مزے کے بنے ہوئے تھے اور ہم سب نے کھائے، بلکہ اور بھی بہت ساری چیزیں آئی ہوئی تھیں، لیکن ہم لوگوں نے وہ جو اچار گوشت پہ حملہ کیا ہے
वो बहुत बेहतरीन था। आज भी उम्मीद करते हैं कि कोई बहुत मज़े की चीज़ नाज़रीन बिल्कुल। को बताई अच्छा, जाएगी। हम अभी सबसे पहले जो मुझे चीज़ें चाहिए जी मलाई वेजिटेबल कोफ्ता बनाने के लिए वो मैं बता देती हूँ। ठीक है। टाइम हमारे पास कम होता है तो इसलिए पहले से मैंने जो है आलू को बॉईल कर लिया, उसमें थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च जो है बारीक, बिल्कुल बारीक चॉप करके, बिल्कुल बारीक आपने करनी है, क्योंकि छोटी सी भी उसका जो साइज़ अगर बड़ा हुआ तो कोफ्ते बनाने में जो है वो प्रॉब्लम होगी। ये मैं दिखा देती हूँ नाजरीन को कि आप देखें ये जो कोफ्ते हैं इसके अंदर जो हरी मिर्चें हैं या हरा धनिया आपको बड़े पीसेस में नहीं नज़र आया होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है बिल्कुल फाइन बारीक चॉप हुआ हुआ है। अच्छा, और आलू को मैंने बॉईल कर लिया और उसमें जो है नमक, हरी मिर्च और हरा धनिया जो है अच्छी तरीके से मिक्स करके मैंने इनको मैश कर लिया है। ठीक है। और उसके बाद जो हमें सेकंड चीज़ चाहिए होगी वो जाहिर से बात है पनीर है, ये मेरे पास क्यूब्स में। उसके बाद टमाटर है 1 कप प्याज है, और क्योंकि मलाईदार कोफ्ते हैं तो मलाई का होना बिल्कुल ज़रूरी है। क्रीम है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास ये मैदा है, ठीक है। अंडा है एक, अगर ज़रूरत हो, अगर आपके कोफ्ते टूट रहे हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मैं इस्तेमाल लगाएंगे, अच्छा कॉम्बिनेशन है। हाँ, मैं जो हूँ लगाऊंगी इसमें पहले तो मैदा है, उसमें ज़रा सा नमक डाल के पेस्ट बना के कोफ्ते बना के फिर जो है उसमें डिप करके फ्राई करूँगी, क्योंकि अगर ऐसे ही फ्राई करूँगी तो वो टूट जाएंगे, तो बाइंडिंग भी ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हल्दी है, मिर्चें हैं, नमक है और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं। ठीक, तो ये तो जी हो गया मेरा कोफ्ते बनाने का सामान। अच्छा, दूसरा ये कि एक और मैं उधर भी आ रही हूँ क्योंकि सवैयाँ बना रही हूँ और सवैयाँ मैं शीरे वाली बना रही हूँ। तो इस नमकीन खाने को बनाने से पहले मैं सबसे पहले जो है इसका शीरा चढ़ा देती हूँ, क्योंकि शीरा थोड़ी देर पकाना ज़रूरी होता है ताकि वो फिर अच्छी जो है मेरी सवैयाँ बन जाएंगी। तो अगर आप जब तक अपनी तैयारी कर रही हैं और मैं हमारा एक सेगमेंट होता है नाज़रीन, आप जानते हैं कि या रहीम या रहमान रमज़ान रमज़ान आपके लिए ख़ास तौर पे यकीनन हम ये महफ़िल सजाते हैं। इसके अंदर गुफ्तगू का सिलसिला भी होता है, बीच में आपको कोई रेसिपी भी बहुत अच्छी बताई जाती है। इसके अलावा हम्दो नात, कवाली, मनकबत, कोई सूफ़ी कलाम यकीनन वक्तन फ़वक्तन आपके सामने पेश करते हैं। एक हमारा सेगमेंट जो यकीनन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो है उम्मीद रमज़ान का, क्योंकि हर इंसान उम्मीद रखता है अपने रब से कि उसकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आएगी, और यकीनन हम दुनिया में जो लोग होते हैं यही कहीं ना कहीं किसी का कोई वसीला भी बन जाते हैं, किसी की मदद करने के लिए, किसी के चेहरे पे मुस्कराहट बिखेरने के लिए। आज उम्मीद रमज़ान में एक पैकेज आप देखिए याकूब हुसैन, और उसके बाद वापस आएंगे तो आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। एक पैकेज देखिए उम्मीद रमज़ान। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम याकूब हुसैन है। शाह फैसल टाउन में मेरी रिहाइश है और मेरा घर किराए का है और मैं मोटरसाइकिल का मैकेनिक हूँ। और मेरा सबसे बड़ा जो बच्चा है, जो मेरा सहारा है, वो माजूर है। और मेरी बीवी जो है शुगर की मरीज़ है और मोटरसाइकिल का काम कभी होता है कभी नहीं होता। हवाई रोज़ी का हिसाब किताब है और बस मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे का भी इलाज हो जाए। और मेरी बीवी शुगर की मरीज़ है, फिर भी घर में सिलाई विलाई का सिस्टम चलाती है, तो थोड़ा बहुत घर का सिलसिला चलता है। ये मकान जो देख रहे हैं आप, ये भी किराए का है। तकरीबन 10,000 इसका किराया आ जाता है और महीना ख़त्म होते ही पता नहीं चलता कब ख़त्म हो गया, और 10,000 तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं,
मेरा बड़ा बच्चा माजूर है और ना वो चल फिर सकता है ना वो बोल सकता है। और मेरे शौहर का कारोबार भी नहीं है, किराए के घर में हम लोग रहते हैं। खुदारा हमारी मदद करें, मेरे बच्चे का इलाज करवाएं और मेरे शौहर के काम में हमारी मदद करें। हम बहुत मजबूर हैं, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, हम किराया भी नहीं दे सकते। नाज़रीन, आपने ये पैकेज देखा। उम्मीद रमज़ान याकूब हुसैन अपने बेटे हमज़ा हुसैन के साथ यहाँ आज हमारे साथ और अपनी फ़ैमिली के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। याकूब हुसैन मोटरसाइकिल मैकेनिक हैं। इस काम में आमदनी ना होने के बराबर है। इनका जो सबसे बड़ा बेटा है हमज़ा हुसैन माजूर हैं और याकूब हुसैन की जो बीवी हैं वो भी शुगर की मरीज़ा हैं, सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं, लेकिन इसमें भी इतनी आमदनी नहीं कि 2 वक्त इज़्ज़त की रोटी खाई जा सके। अपनी फ़ैमिली के साथ किराए के घर में रह रहे हैं, कसम पुरसी की आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब तक के तवस्सुत से जो कुछ भी हमसे हो सकेगा यहाँ इस प्लेटफॉर्म से वहाँ इनकी कोशिश ज़रूर करेंगे। आपसे ये दरख्वास्त है मुख़य्यर हज़रात से कि नंबर्स स्क्रीन पे चल रहे हैं, अगर आप इनकी कोई मदद करना चाहते हैं, रमज़ान मुबारक है, आपकी थोड़ी सी मदद, थोड़ी सी इमदाद इनकी ज़िंदगी में यकीनन तब्दीली ला सकती है। इनके बेटे का इलाज हो सकता है जो कि माजूर है। हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। याकूब साहब, आप फैमिली के साथ आए हैं सब? जी हाँ जी। ये आपके हमज़ा ये हैं? हाँ, ये सेकंड बेबी है मेरी। ठीक। कितने बच्चे आपके टोटल हैं? 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। हाँ, 2 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं। 4 बेटियां हैं। जी। एक बेटा माजूर है आपका जी जो हाँ। पहले? हाँ, सबसे बड़ा बेटा यही है। सबसे पहले जो है। इससे बड़ी बच्ची है। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर्स को आपने दिखाया, क्या आपको बताते हैं? क्या कहते हैं ये स्पेशल है। अच्छा, स्पेशल बच्चा है हाँ, इसकी थेरेपी वगैरह ये? बाय बर्थ ही है ना ये? बाय बर्थ है। बाय बर्थ है जी। और बाकी सब बच्चे आपके माशाल्लाह? वो माशाल्लाह नॉर्मल है। वो नॉर्मल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। उनकी तालीम वगैरह के ऊपर भी कुछ? हाँ, 2 बच्चे मेरे उसमें पढ़ते हैं अपना गवर्नमेंट स्कूल में जी। और 2 बच्चे मेरे ये मदरसे में पढ़ते हैं, हिफ्ज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग पढ़ रहे बड़ी हैं। बच्ची है, एक छोटी बॉर्न है। ठीक है। और 2-2.5 साल की है। बिल्कुल ठीक है। आप यकीनन काम करते हैं, मैकेनिक का आपका काम है, लेकिन वो इतना नहीं हो सकता होगा कि आप उस पर गुजारा कर सकें। कोई बैकग्राउंड नहीं है जी, लेकिन आप हिम्मत support रखें, नहीं, आप हौसला रखें। आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, लोग आपको देख रहे हैं और आपका नंबर भी है, आपके लिए दुआ भी कर रहे हैं। जो अब तक न्यूज़ चैनल से जो कुछ भी हो सकता है, और हम मुख़य्यर हज़रात से अपील भी कर सकते हैं, अगर आप भी किसी से कुछ दरख्वास्त करना चाहते हैं, आपके दिल में है कि कोई अब सब कुछ देख लिया, अब क्या दरख्वास्त करना? नहीं, ऐसे नाउम्मीद नहीं होते। नहीं, मकसद ये कि लोग देख रहे हैं ना बस। जी। और आप बता रहे हैं। जी जी। मज़ीद मुझसे मेरी हिम्मत नहीं है। ठीक है, यकीनन 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 मैं समझ सकता हूँ आपकी फ़ीलिंग, आपकी हिम्मत भी नहीं है। नाज़रीन, मैं आपसे दरख्वास्त कर सकता हूँ, यहाँ पर हमारा ख़ुद अपना दिल बहुत बैठ जाता है जब इस तरह का ये सेगमेंट आपके सामने पेश करते हैं। हुकूमती इदारों से भी दरख्वास्त करते हैं, जो इदारे हैं यकीनन उनको चाहिए कि ऐसे लोगों की सरपरस्ती करें, ज़रूर उनकी मदद करें, क्योंकि बहुत मुश्किल हालात में यहाँ पे लोग जी रहे होते हैं। और अगर खुदा न खास्ता साथ में कोई आजमाइश आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, कोई ऐसी घड़ी, तो फिर अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। ये बड़ा एक सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्रिया ये है कि इंसान अपने आप को तो संभाल लेता है, लेकिन जब बच्चे या फैमिली मेम्बर्स में किसी के साथ कोई खुदा न खास्ता ऐसी बीमारी आ जाए कि जिसके इलाज के लिए आपको लाखों रुपए की ज़रूरत पड़े, तो वहाँ पे आम इंसान किस तरह अपना वो गुजारा करेगा। हम
बार बार आपसे यही दरख्वास्त करते हैं क्योंकि रमज़ान मुबारक है, मुक़र्रर हज़रात से यही दरख्वास्त है कि खुदारा इन लोगों को ज़रूर इस रमज़ान में, इस माह रमज़ान में ज़रूर इनकी जो भी मदद हो सकती है वो आप ज़रूर करें ताकि अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाए। आपके साथ यकीनन जो भी आजमाइश है इसके लिए तमाम लोगों से दरख्वास्त भी की है कि वो आपके लिए दुआ करेंगे। अब तक न्यूज़ चैनल आप के लिए जो कुछ भी कर सकता है वो आपको पेश करते हैं, ये आप कबूल कीजिए। और साथ में कुछ इनामात हैं वो भी आपके साथ जाएंगे। गिफ्ट हैम्पर्स हैं रहमत शीरी की तरफ से, lutlo.pk की तरफ से, चेज़ की तरफ से और जज़ा राइस की तरफ से, पैसिफिक कुकिंग ऑयल की तरफ से। नाज़रीन, ये इनामात वो हैं जो हम इनको सिर्फ़ ये बताना चाहते हैं कि हम इनके साथ हैं, इनके लिए दुआ गो हैं। और असल इनाम तो इनका वही होगा कि जब ये यकीनन चाहेंगे कि इनका बेटा ठीक हो जाए, इनके लिए दुआ कर सकते हैं। और मैं अल्लामा साहब यकीनन आपसे भी पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसा आप इनको बता सकते हैं वजीफ़ा कि ये यकीनन इलाज तो करेंगे ही, लेकिन रूहानी इलाज के हवाले से भी आप अगर इनको कुछ बता सकें। अली भाई, एक तो इन्होंने जैसे भाईजान ने बताया कि माशी हवाले से दुकान कभी चलती कभी नहीं चलती। देखिए, आज के दौर में अगर आपका माशी मजबूत है तो आप समझे कि आप हर मामले में आप स्ट्रगल कर सकते हैं। माशी हवाले से अगर कमज़ोर हो तो फिर परेशानी ही परेशानी रहेगी। इसके लिए मैं अर्ज़ करूँगा कि अगर किसी की दुकान में गाहक कम आते हैं और ऐसी सूरत में परेशान रहता है तो वो ऐसी सूरत में सूरह नसर, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वाली सूरत को 70 मरतबा इस तसव्वुर से पढ़े कि गाहक ज़्यादा से ज़्यादा आए, क्योंकि ये है मरजाए रुजू खलाइक के लिए कि मखलूक उसकी तरफ आए। इस तसव्वुर के साथ अगर 70 मरतबा इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वाली सूरत को अगर आप पढ़ लिया करें और पढ़ कर फिर अल्लाह से दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुकान में इंशाअल्लाह गाहक ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। अच्छा, बाज़ दुकानों पर ऐसा कर दिया जाता है कि उस दुकान पर बंदिश कर दी जाती है कि वहाँ कदम ही ना उठ पाए, लोगों के कदम ना उठे, या दुकानदार है उसके कदम ऐसे हो कि वो घबरा कर निकल कर चले जाए। तो उसके लिए अगर वो सूरह फलक और सूरह नास 41 मरतबा पढ़कर पानी में दम कर दें और वो पानी अपनी दुकान पर छिड़काव करें और अगरबत्ती पर भी उसके साथ दम कर दें, वो अगरबत्ती दुकान के अंदर लगा दें तो वो असरात हटते जाएंगे और वो बंदिशों के असरात हटेंगे और इंशाअल्लाह गाहक ज़्यादा ज़्यादा समझते हैं कि आज के दौर में जहाँ कसम पुरसी की हालत में लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो एक गरीब आदमी के ऊपर भी बंदिशें हो रही हैं असल में। देखें, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उनका लेवल जो है वो माशी हवाले से यानी मुनासिब होता है, फिर उन पर इतने वार पर वार जादू का कर करके उनको इस लेवल पर ले आते हैं कि वो बंदा बिल्कुल ठप हो जाता है, यानी वो मुतवसत तबके से बिल्कुल अदना तबके पर आ जाता है। तो ये आजकल दुश्मनियाँ, हसद और इनाद, बुग़्ज़ जो है, इसमें कोई किसी को फलता फूलता नहीं देखता, फिर वो थोड़ा सा उठने लगता है तो उसको गिरा देता है। उसके लिए एक तो मैंने अर्ज़ किया सूरह फलक और सूरह नास, उसके साथ साथ कि लोग आएँ उसके बाद उसके लिए सूरह नसर पढ़ें। रहा बच्चे के लिए, जैसे इन्होंने बताया, सूरह फातिहा का मैंने कल भी अर्ज़ किया था, जो बच्चे थे सूरह फातिहा जो भी वजीफ़ा पढ़ा जाए अपना मकसद जहन में रखकर पढ़ें। सूरह फातिहा का 100 मरतबा पढ़कर पानी में दम करके वो पानी बच्चे को पिलाया जाए तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने चाहा तो बच्चे में बेहतरी से बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह। वैसे बड़ी हैरान कुन बात है कि लोग आज भी मालूम चलता है, बहुत हैरानी होती है कि ये बंदिश और जादू और किसी का काम रुक जाए उसके ऊपर हज़ारों रुपए भी खर्च करते हैं। तो वो पैसे अगर अपने ऊपर खर्च कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। किसी और की बंदिश करवाना और अपना टाइम बर्बाद करना, किसी जगह जाना, किसी आलिम के पास, किसी आप ऐसे किसी पीर के पास आप जाते हैं और आप ये मकसद। एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा जी, माज़रत के साथ में, ऐसे काम करने के लिए कोई आलिम के पास नहीं जाएगा। नहीं, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, आप भी हैरान हो जाएंगे कि बहुत सारे उलमा ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बज़ाते ख़ुद बताया कि हमारे पास सगा भाई के लिए आता है कि इनके लिए बंदिश कर दे। अब वो ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन वो आप सही कह रहे हैं, वो आलिम थोड़ी होगा जो इस तरह के काला जादू और टोने करेंगे। जी, वो हो सकता है कि उसने आलिम का लिबादा ओढ़ा हो, उसने पीर का लिबादा ओढ़ा हो। और एक बात में आप बात चली है तो मैं अर्ज़ करूँगा कि हमारे बड़ों ने, जो हमारे जिनसे हम बुज़ुर्गों से जिन्होंने सीखा है, और वो ऐसे साहिब कश्फ है कि आने वालों के सारे मामलात उनके सामने मुनकशिफ होते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमारे पास 1000 आमिल अगर मुलाकात हुई तो तकरीबन 990 हमने देखा जो सिफली ही करने वाले,
جنہوں نے اپنے آپ کو لبادہ نورانی پہنا ہے اور نورانی پہن کر لوگوں سے کہتے ہیں ہم نورانی کام کر رہے ہیں، مگر ان میں 990 افراد سفلی کرنے والے ہیں۔ اس لیے بندے کوشش کر کے ایسا تلاش کر کے ایسا جو نورانی کام کرنے والے انہی کے پاس جائے تاکہ خدا کے بارگاہ میں گرفت نہ ہو۔ بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو اچھے کوئی پیر ہوں گے یا علماء ہوں گے وہ یقیناً کبھی ایسا جو ہے وہ کام نہیں کریں گے اتنا زیادہ جس میں زہر بھرا ہوا ہو، کسی کی زندگی آپ برباد کر دیں۔ بہرحال کوشش یہ کریں کہ اپنے دل کو بغض سے، غیبت سے، حسد جلن سے پاک رکھیں اور اتنا ٹائم برباد نہ کریں کہ کسی جگہ جائیں اور کسی اور کی زندگی برباد کرنے کے لیے آپ کوئی عمل کروائیں۔ خدا را اپنی آنکھیں کھولیں، اس کا بہت برا نتیجہ ہے اسی دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں۔ آپ نے اگر کسی کے اوپر جادو ٹونا کرایا ہے یا اگر آپ اس طرح کی کوئی کسی قسم کی غلیظ کسی ایکٹیویٹی میں ہیں، یقین جانے میرا ایمان ہے کہ آپ کی زندگی بہت برباد ہوگی۔ اس شخص کو تو یقیناً جس کے اوپر آپ نے کرایا اس کو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہو جائے گا، لیکن وہ یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ اثر زیادہ عرصے کے لیے نہیں ہے، وہ تھوڑے عرصے کے لیے ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک تو انسان اپنے اوپر ایمان رکھے، ہمیشہ آیت الکرسی کا 4 قل کا اپنے ساتھ ورد کرے اور اپنے اوپر پانی پڑھ کے بھی پھوکے بھی گھر کی طرف اور ادھر ادھر، میں نے جس سے بھی معلوم کیا ہے اپنے آپ کو بھی حفاظت میں رکھے۔ اور دوسرا کوشش یہ کرے کہ اس حد تک نہ جائے کہ کسی اور کے اوپر یہ عمل کرانے کے لیے آپ دوسری جگہوں پہ پہنچیں، اپنا پیسہ بھی برباد کریں، وقت بھی برباد کریں اور آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے، سوائے ذلت کے لیے صرف خوش رہیں اور دوسرے کو بھی خوش رہنے دیں۔ اگر جلیں گے تو یقین کریں صرف آپ جلیں گے، دوسرے کو آپ کی جلن سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں آپ کے ساتھ یعقوب حسین صاحب، یقیناً آپ کی میں نے دکھ بھری کہانی سنی، آپ کی مسز جو ہیں وہ بھی سلائی کڑھائی کرتی ہیں اور محنت سے آپ لوگ بھاگتے نہیں ہیں، آپ لوگ کوشش کرتے ہیں، لیکن آزمائش ہے، کبھی کبھی مشکل حالات انسان پہ ہوتے ہیں۔ آپ لوگ ہمت ہارے، ماشاءاللہ آپ کے بچے ہیں، باقی سارے اللہ تعالیٰ نے بالکل صحت مند دیے ہیں، یہ بھی پڑھ لکھ کر بڑے ہو جائیں گے اور آپ کا ہاتھ بٹائیں گے۔ جو ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں ٹرانسمیشن، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ بہت مجبوری کی حالت میں انسان اس پلیٹ فارم پہ آتا ہے اور ہم اچھی طریقے سے پہلے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم یہاں پر آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کے ہیں، لیکن ہم ہی لوگ ہیں جو وسیلہ بنتے ہیں کسی نہ کسی صورت، تو اگر ہو سکے ان کی مدد ضرور کیجیے گا۔ آپ تشریف رکھیں اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لے کر آئے۔ جزاک اللہ۔ اچھا ایک بات عرض کروں گا بھائی، تھوڑا چونکہ آپ کھڑے تھے نا، میں روحانی طور پر آپ کو دیکھ بھی رہا تھا، تھوڑا سا آپ کو اپنے آپ کو تبدیل بھی کرنا ہوگا۔ باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، چونکہ آپ مجبوری ہے آپ کی وہ نظر آ رہی ہے میں روحانی طور پر بھی، مگر اپنے آپ کو تبدیل بھی کرنا ہوگا، ذرا یہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ ہمت رکھیں، کوشش کریں، حوصلہ رکھیں اور انشاءاللہ یقیناً جیسے علامہ صاحب نے کہا ہے ذرا سا پازیٹیو سوچیں اپنے بچوں کے لیے، آنے والے وقت کے لیے، اور انشاءاللہ مل کے آپ اپنے فیملی کے ساتھ، ابھی آپ کی مسز آپ مل کے 2 نہیں ہیں، آپ 11 ہیں، تو آپ ہمت کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ہوگا اور لوگ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کی مدد ضرور ہوگی۔ بہت بہت شکریہ آپ یہاں پر آئے، بہت بہت شکریہ، آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے۔ آپ کا یہ گفٹس وغیرہ آپ کے خود ہی جائیں گے، یہاں سے آپ بے فکر رہیے۔ ناظرین، آپ ہمارا یہ سیگمنٹ دیکھ رہے تھے، امید رمضان آپ کے سامنے ہوتا ہے روزانہ، ہم اسی وقت افطار کے وقت آپ کے سامنے یہ پیش کرتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم اپنی زکوٰۃ کس کو دیں، صدقات کس کو دیں، خیرات کس کو دیں، ہمیں معلوم ہی نہیں چلتا۔ وہ اتنے زیادہ عالیشان حویلیوں میں ہوتے ہیں کہ ان کو باہر نکلنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ عام عوام کتنی مشکلات میں زندگی گزار رہی ہے۔ تو اگر آپ یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، کسی وجہ سے آپ کی نظر پڑ جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں، تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ ہماری اس ٹرانسمیشن میں امید رمضان میں جو بھی مستحق آتا ہے دل کھول کر اس کی مدد کریں۔ ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں، واپس آئیں گے تو آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ کیپ واچنگ یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان۔